بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، الحمدللہ، شکر ہے اس وحدہ لا شریک کا کہ ہم ماہ مبارک رمضان، شہر اللہ اور اللہ کی مہمانی کے نزدیک ہو گئے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں کردار سازی اور انسان سازی ماہ مبارک رمضان میں اسی عنوان کے حوالے سے آیات، روایات اور واقعات کی روشنی میں چند ایک مطالب آپ تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک، یہ ماہ برکت، ہمیں اس ماہ مبارک سے کچھ سیکھنا ہے، ہمیں اپنے کردار کو بنانا ہے، ہمیں اپنی انسانیت کے جوہروں کو اس ماہ مبارک میں بیدار کرنا ہے۔ اور آپ کی خدمات میں، آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح سے ہر روز جاری رہے گا۔ پروردگار عالم سے ہم توفیق کے طلب خواہ ہیں اور اس سے توفیق چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خالق ارض و سما وہ وحدہ لا شریک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اور اس آیت کے بعد میں اسی طرح روزے کے مسائل پروردگار عالم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، خطاب بہت مہربانہ انداز میں ہے، خطاب کا لہجہ بہت نرم ہے۔ آپ انداز دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے، کتنی نرمی کے ساتھ اپنے بندوں کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یہاں پر انسان کے لیے پروردگار نے احترام کا لفظ رکھا ہے، یوں ہی نہیں بلا دیا ہے، بلکہ پروردگار نے انسان کو احترام کے ساتھ پکارا ہے اور کیا کہا، اے صاحبان ایمان، اے میرے وہ بندوں کہ جو ایمان رکھتے ہو، کرنا کیا ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزے واجب کیے گئے ہیں۔ اور تمہارے اوپر ہی نہیں، کس طرح سے واجب کیے ہیں، یہاں پہ تسلی دی ہے، دلاسا دیا ہے، یعنی بہت ہی نرم انداز ہے، بہت ہی مہربان اور شفقت بھرا لہجہ ہے کہ صرف تمہارے اوپر روزے فرض نہیں ہوئے ہیں، صرف تمہارے اوپر روزے واجب نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے اس طرح سے روزے فرض کیے ہیں کہ جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب یہاں پر یہ الگ بحث ہے کہ جو گزشتہ امتوں پر روزے تھے ان کے شرائط کیا تھے۔ اس کے بعد یہ جو روزے واجب کیے گئے ہیں ان کی وجہ کیا ہے، یہ کس لیے واجب کیے گئے ہیں روزے؟ کیا صرف اس لیے روزے واجب کیے گئے ہیں کہ ایک انسان آذان صبح سے لے کر مغرب تک کھانا پینا چھوڑ دے، اپنی شہوتوں سے پرہیز کرے؟ کیا صرف اتنا ہی کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ پروردگار نے یہ روزے صرف بھوک برداشت کرنے کے لیے نہیں رکھے ہیں، صرف پیاس برداشت کرنے کے لیے نہیں رکھے ہیں، صرف چند چیزوں سے بچنے کے لیے نہیں رکھے ہیں، بلکہ خود کہا لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہارے اوپر اس لیے واجب ہوا ہے، یہ روزہ اس لیے فرض ہوا ہے شاید تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر پروردگار عالم نے متقی بننے کا، پرہیزگار بننے کا ایک راستہ بتایا ہے کہ روزہ پرہیزگار بننے کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ اور عزیزان گرامی،
چونکہ روزے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزے کے ذریعے پروردگار عالم نے ایک مشق کرائی ہے، ایک تمرین کرائی ہے تاکہ انسان متقی بن سکے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے پروردگار عالم نے انسان پر جب روزہ فرض کیا اور روزہ رکھا تو اس میں وہ چیزیں کہ جو حلال ہیں ان سے بھی بچنے کو کہا، ان سے بھی بچنے کو کہا گیا۔ یعنی کھانا کہ جو روز ہم کھاتے ہیں، اب اس وقت پروردگار عالم نے اسی کھانے کو ہمارے لیے کیا قرار دیا کہ اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو۔ پینا، جو ہم پانی یا دوسری چیزیں پیتے ہیں، ان سے بھی پروردگار عالم نے ہمیں اس روزے کے ذریعے روک دیا ہے۔ وہ ہماری شہوتیں، وہ ہماری خواہشات، ان سے بھی پروردگار نے کہ جو جائز تھی ہمارے لیے، لیکن پروردگار عالم نے ہمیں اس آذان صبح سے لے کر مغرب تک ان سے بھی روک دیا ہے۔ کیا صرف یہی ہے کہ ہم آذان صبح سے لے کے مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کریں؟ نہیں، بلکہ پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا ہے، پروردگار پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ دیکھو آج تم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، اپنے آپ کو باز رکھو، جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی نہ کھا کر اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے ضمیر کو آمادہ کرو، اپنے ارادے میں محکم بن جاؤ کہ ہم اگر چاہیں تو اپنے ارادے سے حلال چیزوں سے بھی رک سکتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو تیار کر لے گا، جب انسان اپنے آپ کو آمادہ کر لے گا تو وہ جب حلال چیزوں سے بچنے لگے گا تو بدرجہ اولا حرام چیزوں سے بھی پرہیز کرے گا۔ یعنی روزہ ایک راستہ ہے انسان کو انسان بنانے کا، تاکہ وہ حرام چیزوں سے پرہیز کرے۔ اپنے آپ کو عادت ڈالنا ہے کہ ہم جب حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں تو ہم یہاں سے سیکھیں کہ ہمیں حرام سے بدرجہ اولا رکنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے انسان اپنی خواہشات کو، چونکہ خواہشات انسانی، انسان کی جو خواہشات ہیں وہ تمام برائیوں کا سر چشمہ ہے۔ مومنین کرام، ناظرین عزیز، جو خواہشات ہیں، جو ہماری بیجا آرزوئیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ گناہوں میں پڑ جانے کا ایک بہت نزدیکی راستہ ہے۔ لہذا پروردگار نے اس ماہ مبارک میں ہمیں آمادہ کیا ہے تاکہ ہم پروردگار کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کر سکیں۔ لہذا ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو اس نے حرام کی ہیں دور رکھ سکے۔ عزیزان گرامی، ناظرین محترم، انشاءاللہ ہم مسلسل آپ کی خدمت میں یہ مطالب لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور ابھی ہم آنے والی گفتگو میں بتائیں گے کہ روزے کے اور جو فلسفے ہیں، روزے کے اندر کیا فلسفہ پوشیدہ ہے، روزہ کیوں رکھا گیا ہے، اس کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں گے۔ اس ماہ مبارک میں کہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس ماہ مبارک سے بھی فیض نہ اٹھا سکے، اس عظیم مہینے سے بھی استفادہ نہ کر سکے۔ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی بندگی کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو پڑھنا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ رکھتا ہے، بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اس کے بھی برکات ہیں کہ ہم اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ لیکن صرف ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو کسی طرح سے سوچیں کہ قرآن مجید ختم کر دیں۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک میں چونکہ قرآن مجید شروع کر دیا ہے تو اب اسی مہینے میں اس کو پورا کرنا ہے، لہٰذا وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح جلدی جلدی ہم قرآن مجید کو تمام کر دیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھنے کا ثواب کئی گنا ہے،
لیکن ہمیں قرآن مجید کو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے کہ ہمارا مقصد قرآن مجید کو ختم کرنا ہو، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو قرآن مجید ماہ مبارک میں شروع ہو گیا ہو وہ اسی مہینے میں ختم ہو جائے۔ اہم قرآن مجید کا ختم ہونا نہیں ہے، اصل قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ لیکن اگر وہ افراد کے جو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ کم سے کم قرآن مجید سنیں، اس لیے کہ قرآن مجید کے سننے کا بھی فائدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سننے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، پروردگار ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ لہٰذا اس میں قرآن مجید کے اندر تدبر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، اس کے مطالب کو سمجھ کر اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، تو عرض کر رہے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت سننے کا بھی فائدہ ہے اور ثواب ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بچے سے کہا کہ یہ جو کوئلے کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے، یہ جو کوئلے کی باسکٹ رکھی ہوئی ہے، کوئلوں سے یہ سیاہ ہو چکی ہے، کوئلے سے یہ گندی ہو چکی ہے، جاؤ اس میں پانی بھر کے لاؤ۔ اپنے بچے سے کہا کہ اس ٹوکری میں پانی بھر کے لاؤ، اس باسکٹ میں پانی بھر کے لاؤ۔ وہ جو باسکٹ تھی، وہ جو ٹوکری تھی، وہ کوئلوں سے کیا ہو گئی تھی؟ سیاہ ہو گئی تھی، اس کا رنگ کالا ہو گیا تھا۔ یہ بچہ گیا، اس نے پانی کے اندر اس کو ڈبویا اور تیزی سے بڑھ کے آیا، لیکن جب وہاں تک پہنچا تو اس وقت تک یہ سارا پانی اس سے بہہ چکا تھا۔ اس کے بعد اس سے کہا گیا جاؤ دوبارہ بھر کے لاؤ۔ وہ بیچارہ دوبارہ گیا، اس نے اس ٹوکری کو پانی میں ڈبویا، اس باسکٹ کو پانی میں ڈبویا، اور اس کے بعد لے کے چلتا ہے۔ اب کے اور تیزی سے دوڑتا ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی میں پہنچا دوں، لیکن جب وہ پہنچتا ہے تو پھر دوبارہ پانی ختم ہو جاتا ہے اور اس میں پانی نہیں بچتا۔ تو اس نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میں اس ٹوکری میں، اس باسکٹ میں پانی لانا چاہتا ہوں لیکن یہ تو راستے میں بہہ جاتا ہے، اس میں رکتا نہیں ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اس بزرگ نے اس بچے کو متوجہ کرایا کہ جب تم اس ٹوکری کو، اس باسکٹ کو لے کے گئے تھے، جب تم اس کو پہلی مرتبہ لے کے گئے تھے تو اس کا رنگ کالا تھا، اس میں گندگی لگی ہوئی تھی، تم کہہ رہے ہو کہ اس کو پانی بھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میں اس میں پانی لا رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن تم غور کرو، تم جو 2-3 مرتبہ اس کو پانی میں بھر کے لے کے آئے ہو، اس کو پانی میں ڈبو کے لے کے آئے ہو، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس میں جو سیاہی لگی ہوئی تھی، اس میں جو گندگی لگی ہوئی تھی وہ دور ہو چکی ہے۔ تو مومنین کرام، قرآن مجید کے پڑھنے کا ایک فائدہ کم سے کم یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو گرد و غبار بیٹھ گیا ہے، ہمارے روح کی زمین جو گندی ہو چکی ہے، ہمارے قلب کی زمین جو گناہوں سے سیاہ ہو چکی ہے، جو گرد آلود ہو چکی ہے، ہم اس ماہ مبارک میں اور ہمیشہ قرآن مجید کو اگر سنیں گے تو کم سے کم اس قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے، اس کو پڑھنے کی برکت سے ہمارا یہ دل صاف ہو سکتا ہے، یہ ہمارا دل پاک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معصومین کے ارشادات موجود ہیں کہ دل بھی اس طرح سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں پہ بھی بالکل ویسے ہی زنگ لگ جاتا ہے کہ جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، یعنی دل بھی ہمارے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ آپ نے لوہے کو دیکھا ہوگا کہ اگر لوہے کو کچھ دن کے لیے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے۔ معصومین کے ارشادات سے ملتا ہے کہ اسی طرح سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ معصومین سے پوچھا گیا کہ اس دل پہ جو زنگ لگا ہے اس کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے، اس دل کی گرد و غبار کو کیسے صاف کیا جائے؟ تو معصومین فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن مجید کے ذریعے اس دل کی گرد و غبار کو دور کیا جا سکتا ہے، اس دل پہ لگے ہوئے زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت سے، جب استغفار کے ذریعے ہمارے یہ دل زنگ آلود سے صاف ہو جائیں گے، زنگ جو لگا ہے اس سے پاک ہو جائیں گے، تو پھر ہم قرآن مجید کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا مومنین کرام،
قرآن مجید کو سنیں. اگر کسی طرح سے قرآن مجید کا کوئی راستہ نہیں تو گھر میں جو بھی ہے اس سے کہیں کہ قرآن مجید پڑھ، ہم سنتے ہیں. آپ دوسرے راستوں سے سن سکتے ہیں، جو بھی راستے آپ کے پاس ہیں اس طرح سے ہر جگہ اور ہر حال میں قرآن مجید کو سن سکتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ماہ مبارک عبادت کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، اس کو سمجھنے کا مہینہ ہے. تو عزیزان گرامی، عرض کر رہے تھے کہ پروردگار عالم نے روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم متقی بن سکیں، تاکہ ہمارے اندر پرہیزگاری آ سکے، تاکہ ہم پروردگار عالم کے فرامین پہ صحیح طرح سے عمل کر سکیں، اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں پروردگار کے راستے پر چلنے کے لیے. تو یہ مہینہ کردار سازی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انسان سازی کا مہینہ ہے. ہمیں اس مہینے کے اندر، اس ماہ مبارک میں اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کردار کو بہترین کردار بنانا ہے، اپنے اعمال کو بہترین اعمال کی طرح سے بنانا ہے. ناظرین کرام، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے اور بہت سارے موضوعات لے کر اور بہت سارے ٹاپک لے کر، بہت ساری گفتگو لے کر ہم حاضر ہوتے رہیں گے. اور ہمارا طریقہ کار یہ رہے گا کہ آخر کلام میں اگر ہم وقت کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے کچھ مسائل بھی، شروع میں ہم اخلاقی گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کے کسی حصے میں مسائل بھی بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. لہٰذا یہ گفتگو آپ ضرور سنیں اور دوسروں کو بھی تشویق کرائیں کہ اس بیان کو، اس گفتگو کو سنیں، تاکہ ہم اخلاق کے ساتھ ساتھ، کردار کے ساتھ ساتھ مسائل سے بھی آشنائی کر سکیں. اور ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے، ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے، اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے جب آخری دن میں پہنچیں گے تو ہماری زندگی کل سے بدلی ہوئی ہوگی. عزیزان گرامی، یقین رکھیے کہ صرف باتیں سن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. آپ لمبی چوڑی گفتگو سنیں، دو چار نعرے لگائیں، شور مچائیں، ان سے ثواب تو مل سکتا ہے لیکن اصل ہدف ہمارا حاصل نہیں ہو سکتا ہے. جو مقصد ہے کہ ہم انسان بنیں، ہمارا کردار بہترین ہو، وہ حل نہیں ہو پائے گا. لہٰذا اس کے لیے جو بات ہم سنیں، کوشش کریں اس پر عمل کریں، اس بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تبھی ہمارا سننا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، دیکھنا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے اور فکر کرنا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے. ناظرین کرام، ماہ مبارک کے روزے کی نیت کے حوالے سے، روزے کی نیت ماہ مبارک کے، آپ اس روزے کی نیت جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے اور ماہ مبارک کا مجھے روزہ رکھنا ہے، تو اس کی نیت آپ کو آذان صبح سے پہلے رکھنا ہے. نیت کرنا ہے آذان صبح سے پہلے، اور نیت یہی کرنا ہے، ضروری نہیں کہ زبان سے آپ نیت ادا کریں، زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دل میں ارادہ کہ میں روزہ رکھتا ہوں پروردگار عالم کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، واجب قربتاً اللہ. نیت آپ کو آذان صبح سے پہلے رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو نیت کرنے کے بعد افطار جو ہے وہ مغرب کے وقت کرنا ہے. اہم چیز جو ہے وہ آذان کی آواز سننا معیار نہیں ہے، بلکہ جو آذان کا اصل وقت ہے اس کو دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے آذان ٹائم کے آگے پیچھے کہیں ہو رہی ہو، لہٰذا آپ کو جو آذان صبح کا صحیح وقت ہے اس سے تھوڑا سا پہلے ہی جو ہے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا ہے کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، تاکہ اطمینان ہو جائے کہ میں نے صحیح وقت پر جو ہے روزہ شروع کر دیا. اسی طرح سے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ روزہ افطار کریں، تاکہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہم نے روزے کو پوری طرح سے رکھ لیا ہے. لہٰذا نیت کا جو اصل وقت ہے وہ آذان صبح سے پہلے ہے. نیت کرنا ہے آپ کو صبح کی آذان سے پہلے. لیکن ایک انسان کسی وجہ سے بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر جو ہے وہ نیت آذان صبح سے پہلے اگر نہیں کر پایا ہے تو اس ماہ مبارک کے واجب روزے کی نیت وہ بھولنے کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے ظہر سے پہلے کر سکتا ہے. یعنی یہ بھولنے کی صورت میں، اختیاری صورت میں نہیں،
اگر کوئی مجبوری ہے، بھول گیا ہے، تو ظہر سے پہلے پہلے ماہ مبارک کے روزے کی، اس واجب روزے کی نیت وہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہمیں اس ماہ مبارک میں کردار کو بھی سیکھنا ہے، مسائل کو بھی سیکھنا ہے، اور قرآن مجید سے بھی استفادہ کرنا ہے۔ آئیے آخر کلام میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں صحیح طرح سے اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا ارحم الراحمین۔ الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ کربلا والوں کی مظلومی کا، تجھے واسطہ کربلا والوں کی مصیبتوں کا، تجھے واسطہ مولا حسین کی غربت کا، تجھے واسطہ مولا کی مظلومیت کا، مولا کے ہاتھوں پر شش ماہ پیاس سے تڑپتا رہا، تجھے واسطہ اس منظر کا جو مولا حسین مظلوم نے دیکھا۔ خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، اولاد والو خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، ماؤں خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ مولا جب دشمنوں سے سوال کرتے رہے اور کوئی جواب نہ آیا، مولا نے اصغر کو کربلا کی جلتی زمین پر لٹا دیا، اور ایک مرتبہ مولا اس منظر کو جب دیکھ رہے تھے، مولا نے دیکھا اصغر زمین پر تڑپنے لگے۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ دشمن بھی منہ پھیر کے رونے لگا۔ عزیزوں، آپ نے مصائب میں سنا ہے اصغر کا تڑپنا اتنا دردناک تھا کہ دشمن بھی منہ پھیر کے رونے لگا۔ ارے جس منظر کو دیکھ کر دشمن بھی رونے لگا، اللہ جانے اس منظر کو مولا نے کس طرح سے دیکھا ہوگا۔ میرے اللہ، تجھے واسطہ مولا کی غربت کا یہ مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ان میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور